دھرتی وائس کے دوستوں السلام علیکم۔ معزز ناظرین، سیاسی رسا کشی، حقیقی آزادی، لانگ مارچ، استعفے، گرفتاریوں اور گولیوں کی اس سیاسی کشمکش اور شور شرابے میں نہایتی خاموشی سے مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس کی پچ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے شہباز شریف سے نہایت چپکے سے گورنر خیبر پختونخوا کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کروایا اور صدر علوی پر پھونک مار کے نوٹیفیکیشن پر دستخط بھی کروا لیے اور ANP اور PP کو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70,000 علماء کے وارث نے کسی غریب ورکر کو گورنر نامزد کیا ہوگا یا کسی شیخ الحدیث و تفسیر کو گورنر خیبر پختونخوا بنوا کر عالم دین کو عزت بخشی ہوگی، یا عمران خان کے ساتھ ٹکرانے والی نیک دل شخصیت مولانا قاسم کو نامزد کیا ہوگا؟ نہ بابا نہ۔ مولانا بیچارے کے اپنے خاندان میں کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ایک بھائی مولانا عطاء الرحمان سینیٹر، ایک بھائی لطف الرحمان رکن خیبر پختونخوا اسمبلی، بیٹا مولانا اسد محمود وفاقی وزیر مواصلات اور سالی ریحانہ اسماعیل رکن اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی ہیں، لیکن پھر بھی مولانا فضل الرحمان کے داماد فیاض علی کے والد حاجی غلام علی جو مولانا کے سمندی ہیں، اس مرد مومن کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ اس لیے مولانا نے اپنے سمندی حاجی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا بنوا دیا۔ اگرچہ حاجی غلام علی کے بیٹے اس وقت بھی پشاور کے میئر ہیں، لیکن پھر بھی حاجی غلام علی کا حق تو پھر بھی مارا نہیں جا سکتا تھا۔ نئے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی 1986 میں پشاور کے ایک مضافاتی حلقے سے کونسلر منتخب ہوئے۔ وہ ایک دکان پر رسیاں بیچتے تھے۔ 1986 میں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے اور پھر رسیوں سے اقتدار کی رسا کشی میں داخل ہو گئے۔ اب لوگوں کا منہ کون بند کروائے، کیونکہ غلام علی کے بطور گورنر انتخاب کو لوگ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اس الزام کے طور پر دہراتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے گھر اور رشتہ داروں میں ہی بانٹتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہر بڑے عہدے پر اہل افراد کو نامزد کرتے ہیں۔ البتہ مولانا کے نزدیک اہلیت کی ایک بڑی شرط رشتہ داری بھی ہے۔ دوستو، دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔